السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو دین اسلام عطا فرمایا اور جس شریعت کا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پابند بنایا، وہ دین اسلام اور وہ شریعت اعتدال پر مبنی ہے، وہ ایک توازن پر مبنی ہے۔ اسلام ہر معاملے میں ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں۔ یہ موضوع چل رہا ہے گزشتہ 2 جمعوں سے، اور اس میں مختلف پہلو پر گزارشات آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں۔ آج جو موقع ہے 1448 ہجری شروع ہو گئی ہے اسلامی نیا سال محرم الحرام، اس پر بھی کچھ بات عرض کرنی تھی۔ نئے سال کے حوالے سے پھر خیال یہ ہوا کہ یہ نئے سال کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ البتہ جو گفتگو چل رہی ہے اسے آج مکمل کر لیا جائے، تاکہ باتوں میں جو ربط اور تسلسل ہے وہ کنٹینیو باقی رہے۔ اس سلسلے کی آج کی یہ آخری گفتگو ہے اور بڑی اہم باتیں ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اسلام ہمیں عقائد سے لے کر اخلاقیات تک زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ اعتدال کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ افراط سے بھی بچا جائے، تفریط سے بھی بچا جائے، کسی جانب اتنا زیادہ جھکاؤ ہو کہ دوسرا حق متاثر ہونے لگے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ حقوق اللہ میں آدمی اتنا منہمک ہو جائے، اتنا منہمک ہو جائے، اتنا منہمک ہو کہ اس سے حقوق العباد تلف ہونے لگیں، شریعت اس کو مستحسن نہیں سمجھتی۔ یا حقوق العباد میں آدمی دنیا کے معاملات میں، دنیا کی چیزوں میں اتنا منہمک ہو، اتنا منہمک ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کا حق بھول جائے، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ دونوں کے درمیان بیلنس رکھنا ہے، اس کو کہتے ہیں اعتدال، اس کو کہتے ہیں توازن۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عملی طور پر ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی اگر دین پر چلنا چاہتا ہے، شریعت پر چلنا چاہتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو کیا وہ یہ عملی زندگی میں بیلنس رکھ سکتا کہ حقوق اللہ بھی صحیح طریقے سے ادا ہوتے رہیں، حقوق العباد بھی صحیح طریقے سے ادا ہوتے رہیں؟ ایسا ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے۔ میں انشاءاللہ آگے آنے والی کچھ حوالے دے کر اس بات کو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ایسا ممکن ہے، اور ایسا پچھلے دوروں میں بھی ممکن ہوا، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس کی وہ مثالیں دنیا میں قائم فرمائی ہیں کہ قیامت تک کے لیے وہ ایک مثال ہے۔ اور ان حضرات صحابہ نے یہ اعتدال اپنی عملی زندگی میں کر کر دکھایا کہ جن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے حق پر ہونا ذکر کیا ہے، ان صحابہ کرام نے وہ مثالیں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے بیان فرمائی۔ دوسری بات یہ ہے، ایک تو نقطہ ذہن میں یہ رہے، دوسری بات یہ ہے کہ اسلام ہم انسانوں سے فرشتہ بننے کا مطالبہ نہیں کرتا، بالکل یہ مطالبہ نہیں ہے کہ ہم فرشتے بن جائیں۔ انسان انسان ہے، فرشتہ فرشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جو پیدا فرمایا ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصیت اور نافرمانی کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے۔ انسان ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی صلاحیتیں اس کے اندر رکھی ہیں، وہ گناہ بھی کرتا ہے، نیکی کا کام بھی کرتا ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ گناہوں سے محفوظ ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذرہ برابر پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، اور ان کو جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گیا ہے وہ اسی میں مگن رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ حکم یہ دیا ہے کہ تم انسان بن کر زندگی گزارو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نفسیات کو سامنے رکھ کر ہمیں حکم دیا ہے کہ کمال یہ نہیں ہے کہ تم فرشتے بن کر زندگی گزارو، تم اپنی جائز ضرورتوں کو کچلو، تم رہبانیت کا راستہ اور طریقہ اختیار کرو، تم تجرب کی زندگی اختیار کرو۔ شریعت یہ نہیں کہتی۔ بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تجارت بھی ہے، ملازمت بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، ملنے جلنے والے بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، ہر طرح کے مزاج رکھنے والے لوگ ماحول میں اور معاشرے میں اور خاندان میں اور گھر میں ہیں، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ کسی ایک طرف جھکاؤ ایسا ہو جائے کہ دوسرے کا حق ضائع ہونے لگے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے، اور یہ بات بڑی اہم ہے، اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ دیکھیے، جن اعمال کو ہم نیکی سمجھتے ہیں، جن کو ہم نیکی خیال کرتے ہیں، بہت اہم بات ہے، اس نیکی کا ایک ترازو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، شریعت نے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں اور میں یہ سوال کروں کہ نیکی کی تعریف کیا ہے، تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، وقت جتنی باتیں مجھے آج عرض کرنی ساری باتیں رہ جائیں گی صرف اس سوال کے جواب میں کہ نیکی کی تعریف کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نیکی اس کو کہتے ہیں کہ جو کام آدمی کو اچھا لگ رہا ہو، دل کو بھا رہا ہو، اس کو نیکی کہتے ہیں، جبکہ نیکی کی یہ تعریف نہیں ہے۔ نیکی کی تعریف یہ ہے کہ وہ کام اور وہ عمل کہ جس کی تلقین، جس کا طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، وہ ہے نیکی۔ مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، میرا یہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، معاف کیجئے گا یہ نیکی نہیں ہے، یہ اپنی خواہش پوری کرنا ہے۔ میں ایک دو مثالیں دے کر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں فرض؟ جی 3۔
اب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ 3 کا جو ہندسہ ہے وہ بڑا عجیب سا ہے، بے تکا سا ہے، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، یہ تو 2 ہونی چاہیے، یہ 4 ہونی چاہیے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ تیسری رکعت کے بعد ایک چوتھی رکعت بھی ملا لیتا ہے، اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے، اس میں سورت بھی پڑھ رہا ہے، اس میں رکوع کی تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، سجدے کی بھی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا، اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ چوتھی رکعت کا اضافہ، اگر بظاہر دیکھا جائے تو یہ چوتھی رکعت کا اضافہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، قرآن کے کچھ حصے کی تلاوت کر رہا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھ رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، کون سا اس میں گناہ کا کام ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اس آدمی نے ان 3 رکعتوں کے ساتھ اگر چوتھی رکعت کا بھی اضافہ کیا تو نہ صرف یہ کہ وہ چوتھی رکعت ضائع ہوگی، بلکہ جو 3 رکعتیں صحیح تھی وہ بھی غلط ہو جائیں گی۔ کیوں؟ بہت سمپل سا جواب ہے، سیدھا سا جواب ہے، اس لیے کہ یہ جو چوتھی رکعت کا اضافہ ہے، یہ اضافہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، امت کا یہ طریقہ نہیں ہے، آپ کی یہ تعلیم نہیں ہے، اس کے خلاف ہے۔ ظہر اثر میں 4 رکعتیں ہیں، تلاوت ہم سری کرتے ہیں، جہری کرتے ہیں، سری جہری سمجھ رہے ہیں؟ آہستہ سے کرتے ہیں، زور سے کرتے ہیں؟ آہستہ سے کرتے ہیں۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے بھائی مجھے تو مزہ نہیں آ رہا، میں تو تلاوت زور سے کروں گا۔ اب آپ بتائیے اس میں کون سا گناہ کا کام ہے؟ لیکن چونکہ سب سے بڑا گناہ یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمایا ہوا طریقہ ہے، آپ کا جو تلقین کردہ طریقہ ہے، اس کے خلاف ہے۔ چاہے وہ عمل دیکھنے میں کتنا خوبصورت معلوم ہو رہا ہے، وہ عمل دیکھنے میں کتنا مزین معلوم ہو رہا ہے، وہ عمل دیکھنے میں کتنا خوشنما معلوم ہو رہا ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی ٹکے کی حیثیت نہیں۔ میں بہت مثالیں آپ کو میں دے سکتا ہوں، میری باتیں رہ جائیں گی۔ اسی طریقے سے میں نے عرض کیا تو خلاصہ کیا نکلا کہ نیکی کا شریعت نے ہمیں ایک ترازو دیا ہے، ایک پیمانہ دیا ہے، اس کی ایک حدود 4 ہے، اس کے اندر رہ کر اگر وہ عمل کیا جائے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا، اگر اس سے باہر نکل کر کیا جائے تو آپ در حقیقت اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کر رہے، اس کا کوئی ثواب اور کوئی اجر اس کا نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو 2 ستونوں پر کھڑا کیا ہے، ایک ستون ہے حقوق اللہ اور دوسرا ستون ہے حقوق العباد، اور اسی ضمن میں ایک اور حقوق ہے جس کو حقوق النفس کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ذکر کی ہے، اور صحیح بخاری کی اس روایت کا اور اس حدیث کا نمبر ہے 1968 حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی غلامی سے نکل کر جب اسلام میں داخل ہوئے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسلامی مواخات کے اصولوں کے اور ضابطوں کے تحت ان کو اسلامی بھائی بنا دیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ بات ذرا سا غور سے سنیے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی تاریخ ہے، ان کی عمر کیا ہے وغیرہ وغیرہ، ان کے تاریخی کارنامے کیا ہے، وہ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا بیان کرنے کی۔ ان کی عمر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہیں، جن کی عربی میں بخاری کی شرح فتح الباری کئی جلدوں میں ایک مسند نام ہے علمی دنیا میں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت کے مطابق ان کی عمر 250 سال بتائی ہے، 250 سال،
اور تقریباً جب یہ اسلام انہوں نے قبول کیا تو یوں آپ سمجھیں کہ 200 سال عمر ان کی گزر چکی تھی. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بنا دیا، اور یہ ان کی حیثیت ہو گئی ایک مہاجر کی، اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انصاری صحابی ہیں. اس ضابطے کے مطابق جب یہ گھر میں اپنے لے گئے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے، اب ظاہر ہے کہ 250 سال یا 200 سال جس آدمی کی عمر گزر گئی ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ آدمی کیسا ہوگا؟ اس کے اندر فراست، اس کے اندر فہم، اس کے اندر بصیرت، وہ کتنا زیرک ہوگا، کتنا دانا اور بینا آدمی ہوگا، حالات پر اس کی کیسی نظر ہوگی. جب گھر کے اندر لے گئے تو انہوں نے اندازہ لگایا بھاوچ کے حالات کو دیکھ کر کے یہاں پر گھر کا جو ماحول ہے وہ ماحول کچھ عجیب سا لگ رہا ہے. ظاہر ہے کہ گھر میں اگر عورت ہوتی ہے تو اس عورت کا سلیقہ پن، اس عورت کی نفاست اور اس عورت کی گھر کی سجاوٹ اور گھر کا رہن سہن بتا دیتا ہے کہ یہاں کوئی عورت رہتی ہے. اور جہاں کوئی عورت نہ ہو گھر میں تو ظاہر ہے کہ گھر جو ہے وہ ایک اجڑا ہوا، سمجھ لیں کہ ایک بسیرا ہوتا ہے. اندازہ لگایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میاں بیوی کے درمیان حالات میں کچھ موافقت نہیں لگ رہی ہے، گھر کی در و دیواریں، گھر کے حالات اور معاملات یہ بتا رہے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ تھی، یعنی ان کی بھاوج ہو گئی، بھاوج سے پوچھا کہ گھر کی چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ نے اپنی حالت ایسی بنا رکھی ہے کہ ظاہری طور پر جیسے ایک عورت کو اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کرنا چاہیے، صحیح طریقے سے رہنا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے، یا آپ نے اپنی حالت جو بنا رکھی ہے یہ سمجھ سے باہر ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں کیا حالت اپنی بناؤں، کس کے لیے میں بناؤں، تمہارے بھائی کو تو ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ پوری رات جو ہے وہ مصلے پر کھڑے ہوتے ہیں اور دن بھر وہ روزے سے ہوتے ہیں، تو میں کس کے لیے بناؤ سنگار کروں، کس کے لیے میں اپنے آپ کو تیار کروں؟ ظاہر ہے کہ عورت شوہر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ یعنی اپنی بھاوت سے کہا، ان لنفسک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لزورک علیک حقا وان لجسدک حقا. اپنی بھاوت سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آنکھیں دی ہیں، اس آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، آنے والے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، اس تمہارا جو جسم ہے اس جسم کا بھی تم پر حق ہے. فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، اور ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرنا یہ شریعت کی تعلیم ہے. خیر، جب رات کھانے کا وقت ہوا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان بچھایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت آپ کھانا کھائیں. انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو کھاؤں گا لیکن آپ کو بھی ساتھ کھانا پڑے گا. کہا کہ نہیں، میرا تو روزہ ہے، میں نہیں کھاؤں گا. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کوئی ایک لقمہ لے لوں، جب تک آپ نہیں کھائے روزہ توڑوا دیا، نفلی روزہ کا. اور ایسے موقع پر نفلی روزہ توڑنے کی اجازت ہے. مسئلہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں. اس کے بعد جب رات ہوئی بستر لگایا، کہا کہ بھئی آپ کا بستر کہاں ہے؟ کہا کہ بھئی میرا بستر نہیں ہے، میں تو اب نیت باندھ رہا ہوں اور صبح ہو جائے گی، میں پوری رات نماز پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں سوں گا جب آپ اپنا بستر بھی نہ لگائیں. زبردستی کر ان کا بھی بستر لگوایا. تھوڑی دیر ہوئی، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. کہا کہ بھئی اب تو میں نماز میں مشغول ہوں. کہا بھائی ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے، ابھی تو بہت رات باقی ہے، تھوڑا سا آپ آرام کر لیں، تھوڑا سا سو جائیں، اپنے جسم کو آرام پہنچا دیں،
انشاءاللہ جب تہجد کا وقت ہوگا میں بھی آپ کے ساتھ تہجد پڑھوں گا. زبردستی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سلا دیا. پھر 1/3 حصہ رات کو گزرا, حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے. میں سوچتا ہوں, یہ واقعہ بخاری میں نے پڑھا, میں سوچتا ہوں کہ کس طرح کے لوگ تھے, کیسی ان کی قابل رفع زندگی تھی. ہم تو 4 رکعت 2-3 منٹ میں پڑھ کر جان چھڑاتے ہیں, ایک بوجھ ہے وہ پھینکنا ہے ایک طرف. یہ وہ لوگ تھے کہ ان کی ساری دلچسپی, ان کی محنت, ان کا مجاہدہ, ان کی مشقت, اللہ کو راضی کرنے کی فکر, آخرت کی فکر اتنی سوار تھی کہ بس یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے دنیا میں. یہ واقعہ بیان کرتے بھی شرم آتی ہے. خیر, رات کو پھر تہجد کا وقت جب ہوا تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے دونوں نے تہجد پڑھی. تہجد پڑھ کر مسجد نبی چلے گئے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر فجر کی نماز پڑھی. نماز کے بعد جو ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری کارگزاری جو ہے وہ حضور کے سامنے عرض کی کہ جی کل رات انہوں نے یہ حرکت کی کہ میرا روزہ بھی توڑوایا, اور رات کو مجھے پوری رات میں عبادت کرتا تھا وہ بھی سونے نہیں دیا. سارے کام بتائے, اور پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. بھائی تمہارے آنکھ کا, تمہارے جسم کا, تمہارے آنے والے مہمان کا, سب کا حق ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرما کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق بھی کی, اور ایک لفظ میں بتا دیا کہ جو سلمان کہہ رہے ہیں وہ ہے دین کا عین مزاج, وہ ہے شریعت کا عین مزاج. کیا کہا آپ نے؟ آپ نے کہا کہ قد صدق سلمان. کیا کہا؟ قد صدق سلمان. سلمان نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا ہے. ایک جملے میں سب بات بتا دی کہ یہ ہے شریعت کا مزاج. فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ, ہر حق والے کو اس کا حق دے دو. پڑوسی ہے اس کا حق ہے, مہمان آ رہا ہے, اب آپ کہیں کہ جی میرا تو پڑھنے کا وقت ہے, نہیں, پڑھنے کا وقت ہے آپ پڑھتے رہیے گا, لیکن کچھ دیر اس کے ساتھ بھی بیٹھ رہا ہے, اس کا بھی حق بنتا ہے. خیر, صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ آگے ذکر کیا ہے, بس مختصر سا ہے, میں جلدی بات ختم کر لوں. اور یہ واقعہ بخاری میں 3 سے 4 جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف ابواب میں ذکر کیا ہے. سب سے تفصیلی جو روایت ہے وہ کتاب الزکات باب الصوم الدہر, اور روایت نمبر ہے 1975. تفصیل سے یہ واقعہ امام بخاری نے اس جگہ ذکر کیا, اس کے علاوہ 3 اور جگہوں پر بخاری میں یہ واقعہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, اور یہ ان مشہور حضرات صحابہ میں ہیں جو چند گنے چنے حدیث کے مشہور راوی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے والد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جرنیل بھی رہے ہیں, زبردست سیاستدان بھی رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو بصیرت بھی عطا فرمائی تھی. وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں بڑا ہوا تو میرے والد نے میری شادی کسی اچھے گھرانے میں کر دی. خاندان پڑھا لکھا تھا, سلجھا ہوا تھا, دیندار تھا. کچھ وقت گزرا تو میرے والد ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے, اور داخل ہونے کے بعد میں تو گھر میں نہیں تھا, ان کی بہو تھی, ان سے پوچھا کہ بھائی عبداللہ کیسے آدمی ہے. بات سن رہے ہیں نا توجہ سے. کہا کہ عبداللہ کیسے آدمی ہے. تو بہو نے جواب دیا کہ عبداللہ بہت اچھے آدمی ہیں, رات بھر نماز پڑھتے ہیں, دن کو روزہ رکھتے ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت زیرک آدمی تھے, سمجھ گئے کہ یہ بہو تعریف نہیں کر رہی بلکہ دبے دبے الفاظوں میں شکایت کر رہی ہے, یہ تعریف نہیں ہے. اور سمجھنے والا سمجھے گا یہ بات.
یہ شکایت کر رہی ہے. بہت اچھے آدمی ہیں, رات بھر جو ہے وہ تہجد میں رہتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں اور دن بھر روزے سے رکھتے ہیں. صبح ہوئی, حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت رات گیا تھا میں بیٹے کے ہاں, بیٹا تو تھا نہیں, بہو سے میرے حالات پوچھے کہ بھائی خوش ہوش ہو یا نہیں, کوئی پریشانی تو نہیں ہے. تو بہو نے یہ اس جملے میں تعریف کی کہ عبداللہ بہت اچھے آدمی ہیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ان کو بلاؤ. وہ حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا کہ بھئی کیا معمول ہے تمہارا, کیا روٹین ہے دن بھر کی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت دن بھر کی روٹین یہ ہے کہ رات کو میں پوری رات عبادت کرتا ہوں اور پوری رات میں ایک قرآن شریف ختم کر دیتا ہوں اور دن بھر میں روزے سے ہوتا ہوں. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے فرمایا کہ حضرت آپ ہی سمجھائیں ان کو, آپ ہی کے شاگرد ہیں, آپ کی بات سمجھ میں آئے گی, میری باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی. تو حضور نے بلا کر پوچھا کہ بھئی کیا معمولات ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ بھئی دیکھو, جہاں تک کہ روزے کا تعلق ہے بہتر یہ ہے کہ تم ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھ لو. اب جو جملہ یہاں سننے کا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رخصت کو قبول نہیں کر رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں, میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھ لو, ایک دن نہیں, میں مکمل ہر روز روزے سے رہنے کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بھائی اچھا اگر ایسا ہے تو تم ایسا کرو کہ چلو صوم داؤدی پر عمل کر لو. صوم داؤدی سمجھ رہے ہیں, یہی ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ ایام 20 کے روزے رکھ لو, 13, 14, 15 تاریخوں کے مہینے میں 3 دن روزے رکھ لو. رات کا جہاں تک معاملہ ہے ایک قرآن ختم کرنے کا, آپ نے کہا کہ بہت زیادہ ہے. تم ایسا کرو کہ 7 دنوں میں ایک قرآن ختم کر لو. دیکھیں آپ نے قرآن شریف جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے المنزل الاول. تو پہلے زمانے میں عام لوگوں کا جو رجحان اور معمول تھا وہ یہ تھا کہ ہر آدمی ایک منزل کی تلاوت روزانہ کرتا تھا. اور ہم کتنا کرتے ہیں؟ ہم کتنا کرتے ہیں؟ 7 دن میں اس کا قرآن ختم ہو جاتا تھا, ہر آدمی کا, ایک عام آدمی کا. خیر, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اچھا پھر تم ایسا کرو کہ کچھ اور اضافہ کر لو. بہرحال کرتے کراتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ان کا معاہدہ طے ہو گیا. جب معاہدہ طے ہو گیا, بات ختم ہو گئی, یہ چلے گئے, اپنے معاملات انہوں نے شروع کر دیے. جب عمر کے ساتھ جب حالات آگے بڑھتے رہے, آدمی کا جسم کمزور ہو جاتا ہے, بیماریاں آ جاتی ہیں, دیگر مشاغل میں آدمی مشغول ہو جاتا ہے, تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے, امام بخاری نے وہ جملہ ان کا نقل کیا کہ یا لیتنی قبلت رخصت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کاش کہ میں حضور کی دی ہوئی رخصت پر عمل کر لیتا, کاش کہ حضور کی دی ہوئی رخصت پر عمل کر لیتا. میں تو اس وقت بہت جوان مردی کا مظاہرہ کر رہا تھا اور حضور کے سامنے میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ حالات بدلتے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے ہم جو اپنا معمول بناتے ہیں شب و روز کے, وہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے, موجودہ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا ایک معمول ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو حکم دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سب علم میں ہے کہ یہ آدمی آج جوان ہے, کل بوڑھا ہوگا, کل بوڑھا ہوگا تو اس کے ساتھ یہ بیماریاں لگیں گی, اس تسلسل کو یہ باقی نہیں رکھ سکے گا.
اور حدیث وہ آپ نے مشہور سنی ہوگی، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور بہترین عمل وہ ہے جو کم ہو لیکن مسلسل ہو، کنٹینیو ہو، اس میں گیپ نہ آئے، جوش نہ ہو کہ 2 دن تو پوری رات جاگے، پوری رات کھڑے ہو کر بیان سن لیا، اب پتہ نہیں میرے بیان میں تو خیر وہ تاثیر نہیں ہے کہ آپ کل سے پوری رات جاگیں گے، میں خود اس پر عمل کر لوں تو غنیمت ہے۔ چلے کوئی ایک اللہ کا بندہ جوش آیا کہ جی اب تو میں پوری رات جاگوں گا، 3 راتیں جاگا اور 4تھی رات جو ہے وہ فرض نماز بھی چھوٹ گئی، یہ طریقہ پسند نہیں ہے، یہ توازن نہیں ہے، یہ اعتدال نہیں ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین اور پسندیدہ عمل وہ ہے جو مقدار میں اگرچہ کم ہو لیکن اس میں پھر ناغہ نہ ہو، اس روٹین کو، اس عادت کو، اس تسلسل کو باقی رکھا جائے۔ بہرحال میں 3 جمعے تقریباً ہو گئے، میں نے اپنی گفتگو یہ ختم کر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو احکامات دیے ہیں، ان احکامات کے اندر شریعت نے مجھے اور آپ کو اعتدال کی تعلیم دی ہے۔ دنیا کمانے سے منع نہیں کیا، بیوی بچوں کی خدمت کرنے سے منع نہیں کیا، ملازمت اور زراعت سے منع نہیں کیا، لیکن ہر چیز کو ایک اعتدال کے اندر رہ کر کرو۔ جو عام لوگوں کا حق ہے ان کو بھی وہ حق ملنا چاہیے، اور جو اللہ رب العالمین کا حق ہے وہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ اس شریعت کے مزاج کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور جس دن یہ مزاج انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا، سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے اس مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔